ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ سید ارشاد ہاشمی، آپ کے اپنے لاشمی پر جناب آج 9 محرم 10ویں کی رات ہے۔ آج کی کربلا کے واقعے کا عروج ہے، تو محرم الرام کا آج کی رات کا جو رات ہے بڑی مقدس رات ہے، گریہ کی رات ہے، دکھ کی رات ہے، آہوزاری کی رات ہے۔ آج امام حسین کی شہادت عروج پر ہے، ان کی قربانی، ان کا صبر ایسے کہ کیا بتائیں، جو ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب یہ بات آتی ہے۔ ہم جیسے شعور بلند ہوتا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ قربانوں کا عکس نظر آتا ہے، پھر ہمیں جب تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ہی مسلمان فیس بک پر عجیب سی باتیں لکھتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، مسلمانوں کی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مگر الحمدللہ مٹیاری میں امام حسین کا جو عقیدت ہے، ان کا جو نیاز ہے بہت اچھا چلتا ہے۔ سادات تو ویسے ہی کرتے ہیں، غریب لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے سائیں حسینی سادات جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کے نیاز کرتے ہیں، سب کے سب نیاز کر روزانہ کرتے ہیں۔ اور سائیں ڈاکٹر جنید اکبر شاہ، وہ تو ایسا اچھا نیاز کرتے ہیں، روزانہ نئی چیزیں۔ آج اس نے چکن چلی اور وائٹ رائس جو چائنیز ہے اس کا نیاز کیا، تو بڑا اچھا لگا۔ یعنی اتنی خوراک دلی سے پیزا وغیرہ سب چیزیں امام حسین کے نام پہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر دینا ہے۔ اس کے بعد سے حاجی جلال شاہ جہاں مسلسل 10 دن نیاز کرتے ہیں۔ آج کی رات بھی ان کا بہت بڑا نیاز ہے، چائے کا نیاز، مگر اس کی جو بریانی بنتی ہے اس میں ڈرائی فروٹ بھی پڑا جاتا ہے، اس کی بڑی محبت کے ساتھ، اور پورے جتنے عزادار ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کو وہ نیاز کھلاتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور بڑی چائے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ سب سائیں حاجی خدائنو شاہ جاموٹ ہوں یا جتنے بھی ہوں، سائیں بھی بہت اچھا نیاز کرتے ہیں، یعنی دل کھول کے نیاز تو سب کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں ایک عقیدت ہے امام حسین کی، تو وہ نیاز کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاشمی خاندان کی تو بڑی جو آج کل کا دن تو ان کا بڑا ہے، 200 سے زیادہ دیگیں بنتی ہیں ان کی، دل کھول کے جو حضرت ہاشم شاہ کے حوالے سے مسلسل آخری دن کا نیاز، اور پورے دن پورے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں بھی نیاز ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے محبت سے نیاز کرتے ہیں۔ سائیں یار محمد شاہ عزاداری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ روزانہ جو ہے وہ محفل ہوتی ہے ان کی، جو ہم سنتے ہیں، ان کے ہاں بڑے عالم آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ مصائب سناتے ہیں، ان کا نیاز ہوتا ہے۔ یعنی یہاں ہر کوئی دل کھول کے امام حسین سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس مرتبہ محرم میں حسن مرتضیٰ شاہ جو ہے وہ چیئرمین بنے ہیں، تو اس نے بڑی محنت کی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس معصوم سے نوجوان کو، اس نے دل کھول کے محنت کی ہے۔ اس کے پاس بڑی آزمائشیں تھیں، محرم بھی تھا، برساتیں بھی تھیں، عیدیں بھی تھیں، ان سب چیزوں کو ایک بھی فنڈ کا روپیہ نہیں تھا، مگر اس نے اپنی جیب سے بہت اچھا کام کیا۔ تو آج جب ہم ان سے بات کی تو آئیے ان سے باتیں سنیں، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ سنیں۔ الحمدللہ زبردست طریقے سے پرفارم کیا ہوا مجھے 10 ورکرस سینیٹیشن جا وہ اگیاں ہلندا یہ قافلے सां गॾु जो नाली जो मसइलो हूंदो आहे, सफ़ाई जो मसइलो हूंदो आहे, पर अलमनि जूं इमाम बारगाह जी सफ़ाइयूं कंदा उहे हलंदा आहिनि। इसी लाइ जी लाइ जी टीम बि उहा हुन सां गॾु हलंदी आहे। अलाह न करे किथे को फॉल्ट थींदो वञे, हलो को लाइट का बंदि थी वञे, इन जे हवाले सां 10 रुकनी कमेटी जेका फोकल पर्सन जंहिंखे टीम ठाही आहे, जेके उन जी निगरानी कंदा रहंदा आहिनि। किथे बि को मसइलो मसाइल थिए थो यकदमि आम जेको माण्हू आहे उहो हुननि सां कॉन्टेक्ट कंदा, उहे असांजी टीम खे इंफॉर्म कंदा हिते ई मसइलो असांखे थियो। ऐं अलहमदुलिल्लाह गॾु गॾु मुहर्रम अची वियो, गॾु गॾु जेको मानसून अची वियो त मींहुं पहिरीं थोरो परेशान कयो ऐं हिकु चैलेंज बि अची वियो, पर अलहमदुलिल्लाह रब जी मदद थी, ऐं सवाइ रब जी मदद जे असां कुझु नथा करे सघूं, ऐं अलाह जी मदद गॾु हुई। अलहमदुलिल्लाह सुठे तरीक़े सां परफॉर्म कयो। असां जेके रूट्स हुआ, जेके रोड रस्ता जितां जितां काफ़िला जो रूट हो या रस्तो असां सफ़ा कराया, अलहमदुलिल्लाह उहे तव्हां आम वठो ऐं माण्हुनि हू पाण उहा ॻाल्हि ॿुधाईंदा। टाउन कमेटी हिन दफ़े मूं पहिरीं अर्ज़ु कयो त पुठनि सालनि खां हिन दफ़े टाउन कमेटी जो जेको सिस्टम हूंदो डिफरेंट हूंदो, मुहर्रम बि जेको डिफरेंट हूंदो, ऐं मानसून खे अलहमदुलिल्लाह रहमत थी असांजे लाइ, अलहमदुलिल्लाह पाणी बढ़िया।
جی جناب، جناب نے سائیں سمجھا، اس کے بعد جو ہے وہ سائیں میر کاظم نے بھی اپنے خیالوں کا اظہار کیا، سائیں فردوس حسین شاہ نے بھی اپنے خیالوں کا اظہار کیا. اس کے بعد کچھ عزاداری نکلی تو اس کا بھی کہتا ہوں یہ آپ کو 2-3 ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ اپنے خیالوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اور عزاداری کے کچھ جو ہے ذوالجنان نکلے ان کو بھی دکھاتے ہیں. یہ آئیے دیکھیں. سید فردوس حسین شاہ ہے اور مٹیاری کے شہر سے تجدید عہد وفا کے دن ہے، آقا حسین کے سجدے کے دن ہیں اور کربلا کے دن ہیں. آج ہماری مسلمان کی حیثیت سے جہاں جیسی صورتحال ہے، اس کے کتنے ہم ذمہ وار ہیں، کتنے ہمارے ارد گرد کے حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں، لیکن منشور آقا حسین نے ہمیں دے دیا. قربانی ان کے سجدے کی تھی، جو وہ سجدہ جو تجدید عہد وفا تھا اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے دین کی عظمت کو میں اور بلند کروں. آخری سجدے سے نماز زندہ ہو گئی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ وہ ذیشان عالم آقا حسین کی تجدید عہد وفا تھی کہ جس نے زندگی کو خوبصورت بنا دیا. جی جناب، دیکھا آپ نے تو یہ ہمارے مچاری کا کلچر، ہمارے مچاری کی محبت، ہمارے مچاری کے لوگ، ان کی آزاداری، ان کے پیار. تو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ویسے تو صبر کا مہینہ ہے اور امام حسین نے بھی صبر کیا تو یہ مثال ہے صبر کی. تو اللہ کریم صبر کو بڑا پسند کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حالانکہ میں جانتا ہوں، میں نے بھی بہت چیزوں پر صبر کیا، مگر ہر چیز پر صبر نہیں ہوتا. صبر جو ہوتا ہے وہ جو جیسے ایک عام ہوتا ہے تو جو ہے وہ ہر چیز پر صبر ہو، اس کے بعد ہر نقصان جو ہے وہ صبر کرنے والا نہیں ہوتا. مگر جو ہمارے شہر کے قریب ہے، ہمارا اللہ کریم، وہ جانتا ہے کہ ہم کن مشکلوں سے گزر رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہم کیسے لڑ رہے ہیں، اکیلے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہمیں تھام لے گا. اللہ کریم ہمارے صبر کو دیکھے گا، ہماری سب چیزیں ایسے دور کر رہا ہے جیسے تھی نہیں. یہ آج ہے، یہ امید ہے. اور میری تو آج دعا ہے، آج کی رات اللہ کریم سن رہا ہے، امام حسین کے صدقے میں ہماری مشکلیں دور کرے، ہمیں جو ہے وہ محتاجی کی زندگی سے بچائے. اور میں اسپیشلی جو ہے وہ سائیں سب لوگوں نے دعا کرتا ہوں، سائیں حاجی جلال شاہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. وہ میرا محسن ہے، میرا دوست ہے، میرے لیے اچھا سوچتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، ان کو بے حساب رزق عطا ہو، اللہ کریم ان کو خوشیاں دے. اس طرح سے سب کو، سائیں امیر جو ہے یا سائیں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ ان سب کو خوش رکھے. ہماری دعائیں بھی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عزاداری میں محبتیں بہت ہوتی ہیں. تو ابھی برسات جب پڑی تو کچھ برسات میں اتنا پانی تھا مگر لوگوں نے ذوالجناح پانی میں بھی نکالا. تو آئیے آپ کو وہ تھوڑی ویڈیو دکھائیں، یہ دیکھیں. حسین لائلہ کی بندگی، حسین
انبیاء کی زندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال دردگاہ. جی جناب، دیکھا آپ نے پانی میں آزاداری. اس کے بعد کہتے ہیں ایک قصہ میں سنو، کیوں آج غازی عباس کا ذکر کرنا ضروری ہے. تو کہتے ہیں غازی عباس جو ثانی حیدر بھی کہا جاتا ہے، مولا علی کا جو فرزند ہے، تو حضرت مولا علی کا دوسرا نام غازی عباس ہے. تو ایک قصہ جو ہے وہ جنگ حنین کا، جنگ صفین کا ہے، جو قریب سے جنگ ہوئی تھی. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے. اس میں آپ کو محبت اور جو عظمت اور امام حسین کے لیے جو پیار ہے اور ان کی شجاعت کی جو قصہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئے. یہ دیکھیں. جب حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان جنگ کو روانہ ہوئے تو حضرت عباس علیہ السلام نے ان کی امداد کیسے کی. اور دوسرا واقعہ حضرت عباس علیہ السلام اور شیشہ کا مقابلہ ہے، اور یہ دونوں واقعات جنگ صفین میں ہی ہوئے تھے. یہ دونوں واقعات تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. جنگ صفین میں ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ جنگ کرنے کے بعد پلٹے. حضرت علی علیہ السلام نے پھر حکم جہاد دیا. حضرت محمد حنفیہ نے عرض کی، بابا جان آپ مجھے امر بجہاد دیتے ہیں اور حسین علیہ السلام کو حکم جہاد نہیں ہوتا. حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے تم میرے فرزند ہو اور حضرت حسین علیہ السلام فرزند رسول ہیں، انہیں حکم جہاد کیسے دیا جائے. یہ کلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی گوش گزار ہوا اور آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی. حضرت امام علی علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے التماس و اصرار شروع کیا. حضرت امام علی علیہ السلام کو علم امامت سے معلوم ہو گیا تھا کہ فرزند رسول کو اس جنگ میں کوئی صدمہ نہ پہنچے گا، لہٰذا آپ نے اجازت دے دی. حضرت امام حسین علیہ السلام عازم جنگ ہوئے. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، اللہ اللہ، ہم لوگ بیٹھے رہیں اور امام حسین علیہ السلام ابن فاطمہ اعظم میدان جنگ ہو. غرض کے سب بھائی آ گئے اور تادور ہم رکاب رہے، مگر مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار حضرت عباس نامدار نے دیکھا کہ میرا آقا لڑنے کے لیے جا رہا ہے. دل بے چین ہو گیا. اگرچہ آپ اس وقت بہت کم سن تھے لیکن دلیرانہ حیثیت سے امداد امام حسین علیہ السلام کے لیے برے. اصحاب امیر المومنین کا بیان ہے کہ نگاہ ایک برق سامنے سے چمک گئی، یعنی ایک سوار اس طرح ایک سمت سے نکلا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے، اور دیکھا کہ درمیان صفوف لشکر در آیا. نیزہ اس جرار کے ہاتھ میں تھا. اس نے کمال غیظ سے نیزے کو حرکت دی اور بعض مخالف لشکر والوں کو سامنے آتے ہی نیزے پر اٹھا کر پھینک دیا، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد باتیں تو بہت ہیں مگر ٹائم ہمارا تھوڑا ہوتا ہے. تو آخر میں ہم آپ کو ایک نوحہ سناتے ہیں، ایک عجیب ردھم کی آواز میں، ایک عقیدت کی آواز میں. یہ ایک انڈین فلم سے میں نے لیا ہے، ہو سکتا کاپی رائٹ ہو جائے مگر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ نوحہ آپ سنیں، بڑا آپ کو اچھا لگے گا. یہ دیکھیں. حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھا میں رکاب تو کو. سکینہ روتی تھی تھامے قبا کے دامن
झुकाए गर्दन को। शाबाश बेटी, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। जी जनाब, देखा आपने। तो आज तो इतना ही। कल फिर पूरा 10वीं मुहर्रम का दिन जो भी है, जो भी होगी, जंजीर कुबी होगी, जुलजना होगी, न्याज होगा, वहाँ लोगों से बातें करेंगे, तो आपको सब दिखाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो आज तो इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।